بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم مظہر اکبر ہربل سیکرٹ آفیشیل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے چہرے سے متعلق۔ چہرے پر داغ، دھبے، چھائیاں، کیل، مہاسے، اس سے متعلق ہے۔ ناظرین، چہرہ جسم کا سب سے نمایاں حصہ ہوتا ہے۔ جب اس پر کوئی چھائیاں پڑ جائیں، کیل، مہاسے، دانے وغیرہ، تو یہ بدنما نظر آتا ہے، اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ صاف، شفاف، روشن اور چمکتا ہوا نظر آئے۔ تو آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارے جسم میں ایک مادہ ہوتا ہے جسے میلانن کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے جلد کی رنگت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی اس کی زیادتی کی وجہ سے چہرے پر کیل، مہاسے اور چھائیاں پڑتی ہیں۔ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں اندرونی عوامل بھی شامل ہیں اور بیرونی بھی۔ تو بیرونی عوامل میں جیسے ہماری آب و ہوا، گرد غبار، مٹی، اور جس طرح کی آج کل آلودگی ہے، تو یہ جب ہمارے چہرے پر پڑتی ہے تو یہ بھی ہمارے چہرے پر کافی اثر انداز ہوتی ہے۔ جبکہ سورج کی جو ڈائریکٹ شعاعیں ہیں اس سے بھی میلانن کا اخراج زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے چہرے پر چھائیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں میں خون کی خرابی کی وجہ سے بھی چھائیاں پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ جگر میں اگر گرمی ہو اور جگر فیٹی لیور ہو جائے، یعنی جگر بڑھ جائے، تو اس سے بھی چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ چھائیاں پڑنے کی جو وجوہات ہیں اس میں گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، اس سے بھی چہرے پر جو ہے وہ دانے وغیرہ نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارمونل ڈس آرڈر، اس کی وجہ سے بھی اکثر جو ہے وہ دانے چہرے پر نکل آتے ہیں اور چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ تو ناظرین، ذہنی سٹریس کی وجہ سے بھی چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن سی اور ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ تو یہ تو تھی چھائیاں پڑنے کی وجوہات۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر تو خون میں فاسد مادے زیادہ ہیں اور جگر میں گرمی ہے اور فیٹی لیور ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر خون میں فاسد مادے زیادہ ہیں تو اس کے لیے ارک مصفی مرکب، اس کے ساتھ قرص مصفین ٹیبلٹس ہیں، اور معجون مصفی اعظم، یہ آپ نے صبح و شام 2 ٹائم 2 ٹیبلٹس، اس کے ساتھ 1 چمچ معجون اور آدھا کپ ارک، یہ صبح و شام 2 ٹائم یوز کریں۔ اور اگر جگر فیٹی ہو چکا ہے تو اس کا علاج کریں۔ اگر ہارمونلز کوئی ایشو ہے، ڈس آرڈر ہے، تو اس کا علاج کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو آب و ہوا کی وجہ سے ہے، جیسے گرد غبار، مٹی وغیرہ سے، اور پولوشن کی وجہ سے جو چھائیاں اور کیل مہاسے نکل آتے ہیں، یا سورج کی ڈائریکٹ روشنی کی وجہ سے جو معاملات خراب ہوتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو 3 نسخے دیتا ہوں۔ اگر یہ آپ استعمال کریں گے ہفتے میں 2 دن ہی، تو اس سے آپ کا چہرہ صاف، شفاف، چمکدار اور روشن نظر آئے گا۔ تو نسخے جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو ناظرین، پہلا نسخہ جو ہے اس میں آپ نے سندر کا پاؤڈر 5 گرام، کنو کے چھلکے باریک پسے ہوئے 5 گرام، انڈے کی سفیدی 1 عدد، دودھ کی بلائی 1 چمچ، اور ایلو ویرا تازہ لے لیں یا جیل، یہ آدھا چمچ۔ اس کا پیسٹ بنا کے آپ نے پورے چہرے پر لگا لینا ہے، آدھا گھنٹہ لگا رہے، اس کے بعد اس کو آپ صاف کر لیں۔ یہ تھا پہلا نسخہ۔ دوسرا نسخہ جو ہے اس میں آپ نے دودھ کی بلائی 1 چمچ، اس میں چوتھا حصہ ایپل لیں، اس کو میش کر لیں، اور سندل پاؤڈر 5 گرام، اور لیموں کے 2 قطرے ایڈ کر لیں۔ اس کو مکس کر کے پیسٹ بنا کے آپ چہرے پر لگائیں، 15 منٹ لگا رہے، اس کے بعد جو ہے آپ اس کو صاف کر لیں۔ جو تیسرا نسخہ ہے
اس میں گلاب کا پھول اس کی پتیاں لے لیں 2 گرام، عرق گلاب 2 چمچ، اس کے علاوہ سندل پاؤڈر 5 گرام اس میں ایڈ کرنا ہے۔ آپ نے باپچی ایک ہوتی ہے بیج، اس کا پاؤڈر اس میں 3 گرام ایڈ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ایلو ویرا یہ آپ نے آدھا چمچ، اس کا پیسٹ بنا کے آپ نے چہرے پر لگا لینا ہے، آدھا گھنٹہ لگا رہے، اس کے بعد اس کو صاف کر لیں۔ یہ جو تینوں نسخے ہیں یہ آپ کوشش کریں کہ ہفتے میں 2 دن استعمال کریں، اس سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ بالکل صاف، شفاف، چمکدار اور روشن ہو جائے گا۔ جی تو ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے۔ تیز مرچ مسالے کا استعمال کم سے کم کریں، اس کے علاوہ جو ہے وہ دودھ کا آپ استعمال کریں، چکن کا استعمال آپ کم کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ نے موسمی کا جوس، کنو کا جوس، اس کا استعمال بھی موسم کے حساب سے کریں۔ اس کے علاوہ گاجر کا جوس، اس کا استعمال بھی کریں، تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ اور جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اس کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔